اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے، کتنی رحم فرمانے والی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ لفظوں میں اس کی رحیمی کو اور اس کی صفت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ماں کے وجود کو دیکھا جائے تو رب العالمین نے ماں کو ممتا کا وہ جوہر عطا فرمایا ہوا ہے جس کا نعم البدل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ماں کے سامنے کسی بھی قسم کی تکلیف اگر اس کی اولاد کو پہنچتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، جس طرح کہ تابش نے کہا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ڈر لگتا ہے۔ تو ماں کا ایک وجود ٹھنڈک کا ایک احساس ہے، ماں کا ایک وجود انسان کے لیے ایک جو ہے وہ تسلی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ماں سر پہ ہوتی ہے تو بندہ بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ کی جب والدہ کا وصال ہوا تو آپ بہت زیادہ زار و قطار رونا شروع آپ نے کر دیا۔ دیگر دوستوں نے کہا کہ ابو ہریرہ، نبی علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میری ماں مجھ سے کیوں جدا ہو گئی ہے، کیوں چلی گئی ہے، ہر ذی روح نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، میں صرف اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا آج دعاؤں کا ایک باب بند ہو گیا ہے۔ مجھے صرف یہ جو سوچ ہے یہ رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایک ماں کی کیفیت جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، تو وہ رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان سے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اس ذات باری تعالیٰ کی۔ جگہ جگہ پر وہ بندے کی مغفرت کا سامان کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل اس دین اسلام کے ذریعے ہمیں ملے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمیں اس کے نتائج کتنے بہتر مل سکتے ہیں۔ آئیے آج کی ان روایات کے اندر سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے۔ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے۔ جو ہی وہ اندر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنا تکیہ جو ہے جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تکیہ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تکیہ لیا تو آپ مسکرائے اور ایک لمحہ کے لیے رک کر کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا ابو عبداللہ، یہ آپ کی کنیت ہے، کہ کیا ایسا فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ذرا ہمیں بھی تو سنائیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور وہ مسلمان بھائی اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت اور توقیر کے لیے اپنا تکیہ نکال کر اس کو پیش کرتا ہے، رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اخلاق کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے یہ، اور عمل کتنا چھوٹا سا، کتنا مختصر سا، جس کے اوپر کوئی کاسٹ نہیں آتی، کوئی بندے کو دقت پیش نہیں ہوتی، صرف اگلے آنے والے کی عزت اور تکریم کرنی ہے، اور اس کے اندر اپنا رکھا ہوا تکیہ جو ہے وہ نکال کر اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں، رب العالمین اس عمل پر ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ قربان جائیں اس کے غفور الرحیم ہونے کے اوپر۔ ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی ہمارا آ جائے، دوست آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی محلے سے آ جاتا ہے، ہم اگر اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے آقا کی یہ سنت یاد رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی مغفرت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے اور مغفرت کا حقدار بننا چاہیے۔ ایک اور روایت حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبینا صحابی تھے۔ آپ نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر دروازے تک رسی باندھی ہوئی تھی۔ گھر والے بھی اس کیفیت کو دیکھتے تھے، لیکن ان کو تو آہستہ آہستہ اس بات کا علم ہو گیا، لیکن کوئی اور آتا تو وہ حیران ہوتا کہ انہوں نے یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہی آتا تھا کہ انہوں نے یہ رسی اس لیے باندھی ہوئی کہ یہاں سے اٹھ کر اس کے سہارے سے یہ دروازے تک پہنچ جائیں، اور اگر باہر جانا ہو یا کہیں اور جانا ہو یا کسی سے ملنا ہو تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ذرا سنیے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہوا تھا۔ جب بھی دروازے پہ کوئی سائل آتا، کوئی صدا دیتا، تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کر جاتے، اپنی جگہ جہاں پہ کچھ رکھا ہوتا تھا وہاں سے لیتے اور اس رسی کے سہارے سے دروازے پر جا کر اس سائل کو اپنے ہاتھوں سے دیتے۔ گھر والے کہتے کہ اتنے معمولی سے عمل کے لیے آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں، آپ ہمیں بتایا کریں،
हम ये जो है काम कर दिया करेंगे आपकी जगह पर और आपको दिक्कत ना हो। लेकिन ज़रा सुनिए आपने क्या इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, मैंने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क्या कि अपने हाथ से मिस्कीन को कुछ देना बुरी मौत से बचाता है। ज़रा सोचिए, आप अंदाज़ा कीजिए कि अमल कितना है और उसकी जज़ा क्या है। कि एक मुख्तसर सा अमल है कि हम अपने हाथ से सदका करें, अपने हाथ से मिस्कीन को दें, तो इस अमल की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें बुरी मौत से जो है वो बचा लेते हैं। ऐसी मौत जो भयानक किस्म की मौत हो, जिसके बारे में सुनकर लोग जो है ना वो कांप उठें, अल्लाह ताला ऐसी मौत से जो है वो महफूज फरमा देते हैं। खातिमा बिल ईमान नसीब होता है, यानी इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए। छोटा सा अमल और जज़ा देखें कितनी बड़ी। अल्लाह ताला की ज़ात हर मामले में हमारी बख्शिश का सामान फरमाते हैं। एक और रिवायत समात फरमाए हज़रत इमाम बगवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप ये रिवायत जो है वो नकल फरमाते हैं, मारिफुल कुरान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस तय्यबा है कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि जो शख्स हर नमाज के बाद ये 3 चीज़ें पढ़ ले, सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आयतल कुर्सी और सूरत आले इमरान की 3 आयत। एक आयत नंबर 17 जो है, जो शुरू होती है शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ से, और ये आयत मुकम्मल पढ़नी है, आयत नंबर 18। और उसके बाद 2 आयत, आयत नंबर 26 और 27, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ, यहाँ से शुरू होकर बिगैर हिसाब तक। ये आयत जो है, जो हर शख्स हर नमाज के बाद ये पढ़ लेता है, सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी और सूरत आले इमरान की ये 3 आयत, अल्लाह ताला की ज़ात उसको किन किन इनामात से नवाजते हैं। नंबर 1, उसका ठिकाना अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैं जन्नत बना दूंगा, यानी उसे इस अमल पर जन्नत अता कर दूंगा। 70 मरतबा दिन में रहमत की नज़र से उसकी तरफ देखूंगा। एक रहमत का छींटा जिसको मिल जाए वो फूले नहीं समाता, तो जिसको 70 मरतबा मेरा मालिक रहमत की नज़र से देखे उसका मकाम क्या होगा। तीसरा इनाम कि उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा। मैं और आप, हम तो सरापा हाजत हैं, हमारी तो इतनी ज़रूरतें हैं, इतनी ज़रूरतें हैं, इतनी हाजात हैं कि जिनका शुमार कोई नहीं। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि मैं 70 हाजतें उसकी पूरी करूंगा। और तीसरा इनाम क्या है कि उसे तमाम तरह के हासिदों से और दुश्मनों से पनाह दे दूंगा, उसकी हिफाजत फरमाऊंगा। हमारे हासिद भी बड़े, हमारे दुश्मन भी बड़े, हमारे अपनों के अंदर ही बड़े मामलात ऐसे हैं, तो और जो है दीगर किसी का जिक्र जो है ना वो क्या किया जाए। और चौथा इरशाद फरमाया कि उसे दुश्मनों के ऊपर हमेशा गलबा अता करूंगा। अब ज़रा सोचिए, हमें हमारे दुश्मन बड़ा तंग करते हैं, कारोबार के अंदर भी हैं, हमारे जो है ना मुलाजमत के अंदर भी हैं, हमारे कारखानों के अंदर भी हैं, जगह जगह हमारे टांगें खींचने वाले होते हैं, मकरो फरेब के जाल जो है ना वो हर तरफ होते हैं, हम उनमें उलझे फंसे होते हैं। हमारा दिल करता है कि हमें अल्लाह ताला इनके ऊपर गालिब कर दे, हमारा दिल करता है ना। उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि हमारे हासिद, हमारे दुश्मन, हमें अल्लाह ताला हमेशा इससे पनाह जो है ना वो अता फरमा दे, हमें हिफाजत अता फरमा दे। यकीनन हम में से हर कोई ये भी चाहता है, यकीनन हम में से हर कोई शख्स ये भी चाहता है कि हमारी सारी ही हाजतें पूरी कर दे अल्लाह। इधर से हम हाथ उठाएं कि मौला मेरा ये काम है तो सुबह तक मेरा काम हो जाए, मेरे सारे मामलात, मेरी सारी बिगड़ियाँ बन जाएं, मेरे सारे जो काम हैं वो सारे संवर जाएं। ये भी हमारी हर एक की तमन्ना है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा मालिक हमें रहमत की नज़र से देखता रहे, उसकी रहमतों का नज़ूल हो। हम हर वक्त दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह मेरे घर में रहमतों का नज़ूल हो, हमारे घर में बरकतों का नज़ूल हो, हमारे मामलात जो हैं उनके अंदर अपनी रहमतों को शामिल कर दे। ये हर बंदे की ख्वाहिश है। और ये है कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला जन्नत भी अता कर दे, जन्नत भी अता कर दे। ये सारी बातें हम चाहते हैं, लेकिन नमाज नहीं हम पढ़ना चाहते, जिसकी शर्त रब्बुल आलमीन ने रखी है कि जो शख्स, जो बंदा नमाज पढ़ने के बाद ये 3 काम कर लेगा, मैं उसको इन इनामात से नवाजूंगा। अब हमें हाजतें भी अपनी पूरी करवानी है, रहमतें भी हमें चाहिए, हमें अपने दुश्मनों से पनाह भी चाहिए, हमें हर तरह के फ़ायदे चाहिए, और अल्टीमेटली हमें जन्नत भी चाहिए, लेकिन नमाज नहीं हम पढ़ेंगे। कैसी सोच है हमारी। ज़िंदगी हम फ़िरौन किसी गुजारना चाहते हैं और अकबत हम मूसा जैसी चाहते हैं। कैसे मुमकिन है ये? वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस चीज़ में गुजार दी,
جنہوں نے تقوی کی راہ کو اختیار کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور بندے کی تخلیق کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ رضا الہی نصیب ہو جائے۔ تو رضا الہی کن کاموں میں نصیب ہوگی؟ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے۔ ہمیں چاہیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنائیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنائیں۔ اسی ایک روایت سے، یعنی اسی ایک مضمون سے مجھے اور بھی چھوٹی سی ایک روایت یاد آ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ جمعہ کے لیے لیٹ ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، معاذ آج کیا معاملہ ہوا، دیر سے کیوں آئے؟ حضور ایک یہودی کا قرض دینا تھا، اس نے مجھے رستے میں روک لیا، اور اس کی وجہ سے اس کو ٹالتے کرتے باتیں کرتے جو ہے نا مجھے دیر ہو گئی، میں قرض ادا کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ ذمہ اللہ کی ذات خود لے لے؟ کیا بات ہے، ہم ہمارے قرضے اللہ کی ذات اتار دیں، کیسے؟ اسباب پیدا کرنے اس ذات کا کام ہے۔ حضرت معاذ عرض کریں گے حضور ضرور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 اس کو اپنا لو، اس کو روزانہ پڑھا کرو، دیکھنا تمہارے سارے ہی قرض تمہارا رب اتار دے گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ دونوں آیات پڑھتا اور اس کے بعد دعا مانگتا کہ اے کونین کے مالک، اے رحمان و رحیم خدا، میری حال پر رحم فرما، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اگلا جمعہ نہیں آیا تھا کہ میرا قرض ادا ہو گیا تھا۔ کتنی یہ دیکھیں ایمان افروز بات ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور زندگی کا کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ نیکیاں کریں، نیکیاں کرنے کی تلقین کریں، برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی بھی تلقین کیا کریں، اور خوشیاں تقسیم کریں، آسانیاں تقسیم کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔